الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے مؤدبانہ حضرات محترم عزیز و اقارب، تمام دوستان احباب کو اس محفل اجتماع، محفل پاک، حضور کی ثنا خوانی، حضور کے ذکر کے لیے جو حضرات جمع ہوئے ہیں، سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی کے پیارے محبوب کی پیاری باتیں اور پیارے محبوب کی پیاری شان سننے کے لیے ہم یہاں حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں اس محفل اجتماع کو آخر تک سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب بولو آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یہ جو میں نے پڑھا صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ آقا کریم علیہ السلام پر درود و نذرانہ بھیجنے کا ایک ذریعہ ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے، جس بندے نے مجھ پر ایک بار، کتنے مرتبہ؟ صرف ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پڑھے گا، اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ پاک اس کی آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ نفاق اور جہنم کی آگ سے، جہنم کی بھا سے، جہنم کی آگ سے وہ آزاد ہے، اور بروز قیامت شہداء یعنی شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، کتنی پیاری فضیلت ہے، اور ہم اپنا فضول ٹائم نہ جانے کتنا گزار دیتے ہوں گے، اور گپ شپ میں دوستوں کے ساتھ نہ جانے کتنا ہمارا وقت ضائع ہو چکا ہوگا۔ تھوڑا ہم غور و فکر کر کے حضور کی یاد میں، حضور کی محبت میں، حضور کی الفت میں دل لگی کے ساتھ، شان و شوکت کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ کہ ہماری شفاعت کا سبب بن جائے، تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود کا نذرانہ پیش کر دیا کرے۔ آئیے مل کے پڑھتے ہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے دوستو اور میرے محترم بھائیوں، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے، ماہ میلاد 12 ربیع الاول شریف کا مہینہ جاری و ساری ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس کی برکتیں لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ حضور کی شان بیان کرنے، حضور پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے، محبت دلوں میں اجاگر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت رسول عربی جتنے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم
پر کتابیں لکھی گئی ہیں، سب کا مطالعہ کر کے، تاکہ ہمارے دلوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی چاشنی پیدا ہو جائے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت پیدا ہو جائے۔ جب شاعر نے قلم اٹھایا تو لکھ دیا، کیا لکھ دیا؟ نبی تو صائم ہے سبھی ہیں اعلیٰ۔ انداز گفتگو بھی کیا خوب تھا اس شاعر کا۔ کہتا کیا ہے؟ نبی تو صائم ہے سبھی ہیں اعلیٰ، نبی تو صائم ہے سبھی ہیں اعلیٰ، مگر جو آخر میں آمنہ کا لال آیا، مگر جو آخر میں آمنہ کا لال آیا، کمال آیا۔ صرف کمال نہیں آیا، با کمال آیا، کمال آیا، کمال آیا، بس کمال آیا۔ نبی، میرے نبی، آپ کے نبی، ہم سب کے نبی، جن کی شان بہت بلند ہے، ہم بندہ ناچیز حضور کی شان بیان کرنے، یہ ہم سے نہیں ہو سکتا، کیونکہ میرے اللہ تبارک و تعالی نے خود قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند کر دیا۔ یہی نہیں فرمایا کہ اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، بلکہ ہم نے آپ کے ذکر کو آپ ہی کے لیے، آپ کے لیے بلند کر دیا۔ یہ تھی میرے رسول اکرم، نور مجسم، شاہ بنی آدم، رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان مبارکہ۔ جب بھی میلاد کا موسم آتا ہے، میلاد کا مہینہ آتا ہے، تو سنی منہ لٹکائے نہیں بیٹھتے، بلکہ سینہ چڑا کر کے کہتے ہیں کہ میرے حضور آ گئے، میرے لجپال آقا آ گئے، میرے مدنی آقا آ گئے۔ پھر جب جلوسوں میں جاتے ہیں، نعرے گونجتے ہیں، کہتے ہیں سرکار کی آمد، مل کے لگائیے نا، سرکار کی آمد، مرحبا دلدار کی آمد، مرحبا سرکار کی آمد، مرحبا، گونج گونج کے نعرے لگاتے ہیں، کہتے ہیں سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، منکھار کی آمد مرحبا۔ پھر کہتے ہیں گج وج کے بولو، کیا گج وج کے بولو سرکار کی آمد مرحبا۔ جب سرکار کا مہینہ آتا ہے، میلاد کا مہینہ آتا ہے، بلکہ آتا ہی کیا ہے، آ چکا ہے۔ اسی حوالے تو ہم نے محفل اجتماع کیا ہے، آج محفل کا انعقاد کیا ہے، اسی وجہ سے تو ہم نے یہ محفل رکھی گئی ہے کہ آج حضور کی کچھ ثنا خوانی ہو جائے، حضور کی کچھ تعریف ہو جائے، حضور کے کچھ پہلو پر بات کی جائے، حضور کے اوصاف پر کچھ بات کی جائے، حضور کی سیرت پر کچھ بات کی جائے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب اس دنیا میں تشریف لائے، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں جب حضور محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے بطن اطہر میں تھے، جب تو پتھر درخت جھک جاتے تھے، سلام کی آوازیں آتی تھی، پتھروں کو یہاں تک نہ سنا کرتی تھی کہ پڑھتی تھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پتھروں سے یہ آواز سنائی دیتی تھی اور میں حیران و پریشان ہو جاتی تھی کہ یہ آواز پتھروں سے آ رہی ہے،
درختوں سے آواز آ رہی ہے، درخت جھک جاتے ہیں، کنویں سے پانی نکالنے کے لیے جاتی ہوں تو پانی اوپر آ جاتا ہے کنویں کا. یہ کیا ماجرا ہے؟ جب میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا فانی میں تشریف لائے، جب میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہوئی، 12 ربیع الاول شریف کا دن تھا، پیر شریف کا دن تھا. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں جب پیدا ہوئے، پیدا ہوتے ہی آپ نے سجدہ کیا. آج ہمارے بچے پیدا ہوتے ہیں، چیخو پھکار ہوتی ہے، رونے کی آوازیں ہوتی ہیں. جب میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے، کچھ شور شرابہ نہیں، خاموشی ہے، نہ رونے کی آواز ہے، نہ کچھ ہے. جب پیدا ہوئے تو فوراً سجدہ کیا تو کسی نے کان لگا کر سنا کہ آپ کے لب مبارک جنبش فرما رہے ہیں، آپ کے لب مبارک ہل رہے ہیں. کسی نے غور کر کے سنا کہ آواز کیا آ رہی ہے، تو غور کر کے سنتے ہیں، کہہ رہے ہیں ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی. جب پیدا ہوئے تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کو یاد کر رہے ہیں. ابھی ننھے سے ہیں، پیدا ہوئے ہیں، ابھی تک نبوت نہیں ملی، ابھی تک نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، لیکن پیدا ہوتے ہی دعا یہ کر رہے ہیں ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی. اور سنیو، تھوڑا گج گج کے بولو سبحان اللہ، ارے سبحان اللہ. جب حضور کی شان بلند کی جا رہی ہو، جب حضور کی کچھ سیرت بیان کی جا رہی ہو، تو سنی کبھی خاموش نہ بیٹھے. بولو سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، منٹھار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، مرحبا آئے آقا مرحبا، مدنی آقا مرحبا. ربی حبلی امتی کہتے ہوئے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا نام تو پہلے ہی سے مشہور تھا، تورات انجیل میں پہلے ہی سے مشہور تھا کہ ایک شخص کے گھر ایک بچہ ایسا پیدا ہوگا جو پوری دنیا میں اس کا ایک نام ہوگا، جس کا نام محمد ہوگا، اس کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، اس کی ماں کا نام فاطمہ ہوگا، عرب کے رہنے والا ہوگا، حضرت خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے ہوگا، قریش میں سے ہوگا، عرب کے رہنے والا ہوگا. وہ تمام نبیوں کا سردار ہوگا، خاتم المرسلین ہوگا، تمام انبیاء کرام کا سردار ہوگا. یہ تو بات پہلے ہی سے مشہور ہو چکی ہے. جب میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے تو دنیا بھر کے جو بت تھے
لوگ بتوں کی پوجا کر رہے تھے، بت منہ کے بل کھل پڑے، جنہوں نے آگ کی پوجا بنائی ہوئی تھی، آگ جلائی ہوئی تھی، وہ بھی بجھ گئی، دریائے ساوا خشک ہو گیا، کسرا کے محل میں ایسا زلزلہ طاری ہو گیا کہ اس میں جتنے بھی بت رکھے تھے سب کے سب گر کے نیست و نابود ہو گئے۔ جب میرے آقا کریم علیہ السلام پیدا ہوئے نا، تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم اطہر سے نکلنے والی جو روشنی تھی، نور تھا، نور مبارک تھا، اس نور مبارک کا عالم یہ تھا، ان کی شان و شوکت کا عالم یہ تھا کہ شام کے جو محلات تھے نا بڑے بڑے، تھوڑا غور کر کے سنیے گا، جو شام کے محلات تھے وہ اس روشنی کی وجہ سے روشن ہو گئے، اور جب میرے آقا کریم علیہ السلام پیدا ہوئے تو ایک نئی سبحانے اور نیا خوشگوار موسم، صبح کا وقت تھا، میرے آقا کریم علیہ السلام پیدا ہوئے، کیا سہانا منظر ہوتا ہے صبح کا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہوتی ہے، پیارا پیارا موسم ہوتا ہے، ایسے پیارا اور سہانا سے موسم میں نہ فل سورج نکلا ہے، نہ اندھیرا ہے، نہ فل اندھیرا ہے، نہ فل روشنی ہی ہے، صبح کا وقت ہے، چڑیوں کی چہچہاہٹ ہے، ہر طرف نغمے گا رہے ہیں، فرشتوں کی بارات آ رہی ہے، ہر طرف صدائیں ہی صدائیں ہیں، ہر چیز گنگنا رہی ہے کہ سرور آ گئے، دو جہانوں کے مالک کے مختار آ گئے، سرور کون و مکان آ گئے، میرے آقا رسول محتشم آ گئے۔ ابھی جبریل علیہ السلام اترے بھی نہ تھے کعبے کے منبر پر، ابھی جبریل کعبے کے منبر پر اترے بھی نہ تھے، اتنے میں صدا آئی عبداللہ کے گھر سے، اتنے میں صدا آئی عبداللہ کے گھر سے، میرے آقا آ گئے، تو جہانوں کے مالک کے مختار آ گئے، لجپال آقا آ گئے، بدری والے سرور دو جہاں آ گئے، مالک و مختار آ گئے، سرور دو جہاں آ گئے۔ پھر کیوں نہ کہیے میرے آقا آئے مرحبا، میرے آقا آئے مرحبا، میرے سرور آئے مرحبا، میرے آقا آئے مرحبا۔ ایسے ہی میرے آقا کریم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، پھر میرے آقا کریم علیہ السلام بڑے ہونے لگے، عرب شریف میں بڑے ہوتے رہے، 2 ماہ کے ہوئے تو آپ نے گھٹنوں کے پل چلنا سیکھ لیا، 3 ماہ کے ہوئے، 3 ماہ کے ہوئے کھڑے ہونے لگے، 4 ماہ کے ہوئے دیوار کے سہارے چلنا شروع ہو گئے، 5 ماہ کے ہوئے قوت طاقت حاصل کر چکے تھے، جب 8 ماہ کے ہوئے کلام کرنے لگے، 9 ماہ کے ہوئے فصیح بالکل صاف باتیں کرنے لگے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام کی یہ شان تھی، آپ نے میرے آقا کریم علیہ السلام نے اپنی کم عمری میں جو کلام سیکھا وہ فرمایا اللہ اکبر کبیرا والحمدللہ کثیرا،
اللہ سب سے بڑا ہے اور ہر طرح کی حمد و تعریف اللہ کے لیے ہے۔ اور میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پینگھے میں جھولا میں جھولتے رہتے اور چاند سے کھیلتے رہتے، اپنی انگلیوں سے چاند کو کبھی ادھر کر لیتے کبھی ادھر کر لیتے، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہجبی، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پہ چاند تیرا، کیا ہی چلتا تھا چاند اشاروں پہ۔ ہاں میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ابھی بچپن میں ہے، کم عمری میں ہے، جھولا جھول رہے ہیں۔ آج ہمارے بچے نہ جانے کیسے کیسے کھلونے دیے جاتے ہیں تاکہ چھوٹا سا بچہ ہے کھیلے۔ اس وقت کھلونے تو نہیں ہوا کرتے تھے، لیکن میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام چاند سے کھلا کرتے تھے، انگلی سے کبھی چاند کو ادھر کر لیتے کبھی ادھر کر لیتے، کبھی ادھر کر لیتے کبھی ادھر کر لیتے۔ ہاں یہ ہے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان مبارکہ۔ کم عمری میں ہی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی والدہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا۔ جب آپ 6 سال کے ہوئے تو آپ کی والدہ ماجدہ آپ کو مدینہ منورہ میں رشتہ داروں سے ملاقات یا اپنے شوہر کی قبر کی زیارت کے لیے تشریف لے گئی۔ اس سفر میں حضرت ام ایمن بھی آپ کے ساتھ تھیں۔ اس سفر میں حضرت ایمن کے حوالے حضرت نور مجسم شاہ بری آدم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا گیا۔ تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں حضرت ایمن رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں، فرماتے ہیں انت امی بعد امی، میری سگی ماں کے بعد آپ میری ماں ہیں، کیونکہ حضرت فاطمہ امنہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال کرنے کے بعد فوراً ہی حضرت ایمن رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پرورش کرتی ہیں۔ واقعات تو بہت ہیں۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی کا کچھ خلاصہ آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں، لیکن وقت بہت کم ہے، اسی بنا پر کچھ مختصر بیان کرنے کی کوشش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش ہوتی رہی۔ بچوں کو نا عرب کا یہ دستور ہے، رواج ہے کہ بچوں کو بڑے ہونے کے لیے، ان کی ہڈیاں مضبوط کرنے کے لیے، فصیح و بلیغ باتیں کرنے کے لیے، اچھی عربی سیکھنے کے لیے کسی دیہات میں بھیج دیا جاتا ہے تاکہ وہاں پر بچے سیکھیں، سمجھیں، بڑے ہو جائیں۔ تو وہاں پر حضرت محمد نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھیج دیا گیا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غریب گھرانے کے تھے، تو وہاں پر بھی اور بچے بھی ہوں گے۔ عرب کی عورتیں آئیں، سب نے اپنے اپنے بچے اٹھائے، رکھے ہوئے تھے، دودھ پلانے کے لیے لے گئی۔ تو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تشریف فرما تھے تو غریب سمجھ کر کس نے نہ اٹھایا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی غریب تھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی غریب گھرانے کے تھے، تو سب نے امیر گھرانے کے بچے اٹھائے۔ تو آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مقدر میں حضور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آئے۔
جب پہلی مرتبہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے آقا کریم علیہ السلام کو دیکھا نا تو ان کے دل میں محبت پیدا ہو گئی. جب دیکھا ایک نورانی چہرہ ہے, ماتھے پہ ایک نورانیت چمک رہی ہے, اٹھا کر سینے سے لگایا. جب اٹھا کر اپنی اونٹنی پہ سوار ہوتی ہیں تو جو آگے چلی گئی تھی اونٹنیاں, جو ہی اونٹنی پر سوار ہوتی ہیں تو اونٹنی پہلے لاغر تھی, کمزور تھی, اونٹنی میں جان سے جان آ جاتی ہے. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اتنی طاقت بھی نہیں تھی, کمزور تھی, بیمار تھی, کچھ مسائل تھے. جو ہی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اٹھایا, سینے سے لگایا, سب بیماری سب تکلیفیں دور ہو گئی. جب داجی پر سوار ہوئی حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو جب سوار ہوئی داجی اٹھنی اتنی تیز دوڑی, اتنی تیز دوڑی کہ جو پہلے جا رہی تھی, پہلے جو آگے جا چکی تھی, ان سب کو کراس کر کے ان سب سے بھی آگے نکل گئی اٹھنی. سب کہنے لگے اے حلیمہ سعدیہ تیری اٹھنی تو لاغر تھی, چل بھی نہیں سکتی تھی, یہ کیا ہو گیا, تو نے ایسا کیا کھلا دیا اس کو, ایسا کیا کر دیا؟ تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آپ کو کیا پتا کہ میں نے کس کو اٹھایا ہے, آپ کو کیا پتا, تم نے تو ایک غریب سمجھ کر اس کو چھوڑ دیا تھا, تم نے تو اٹھایا نہیں, میں تو اٹھا کے جا رہی ہوں. ہاں چن آمنہ دا لال سینے سے لگا کے جا رہی ہوں میں. پھر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پرورش کرتی ہیں, حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دیکھ بھال کرتی ہیں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بڑے ہوتے رہتے ہیں, کبھی دیکھتی ہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو, کبھی چومتی ہیں, کبھی انگل پکڑا کے محلے میں گھماتی ہیں. یعنی کہ بڑی خوش تھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کر. جب اپنے گھر میں لے گئی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو, تو آپ کے گھر ایک دیا تھا جو کبھی جلتا تھا, کبھی نہیں جلتا تھا, کبھی اس کا تیل ہوتا تھا, کبھی ختم ہو گیا ہوتا تھا, مسائل ہوتے تھے, گھر میں روشنی تک نہیں ہوتی تھی. فرماتی ہیں جب سے میرے پاس دو جہاں کے لال آئے, دو جہاں کے سرور کونین و مکان آئے, میرا گھر روشن ہو گیا. عورتیں پوچھنے کے لیے آتی ہیں اے حلیمہ سعدیہ تیرے گھر تو دیا نہیں جلتا تھا, آج اتنی روشنی کہاں سے آ گئی, اتنا اجالا اجالا کہاں سے آ گیا؟ تو آپ نے فرماتی ہیں تمہیں کیا پتا اس مکھڑے کا یہ چن آمنہ دا لال ہے, یہ کوئی عام نہیں, یہ سرور دو جہاں محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. تم نے تو اٹھایا نہیں, تم نے تو غریب سمجھا تھا, آج دیکھو کیسے رنگ میں رنگ گئی ہوں میں, کیسا رنگ چڑھ گیا ہے, آج میں خوش ہوں, بڑی خوش. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ
حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ماں ہیں، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ تو وفات پا جاتے ہیں۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی وفات پا جاتی ہیں۔ پھر حضرت ایمن رضی اللہ تعالی عنہ، پھر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پرورش کرتی ہیں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر کہیں جا رہے تھے، تو ایک یہودی نے دیکھا کہ اتنا حسین و جمیل خوبصورت بچہ کہاں لے کر جا رہے ہو؟ تو اس نے جب غور کر کے دیکھا نا میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو آنکھوں میں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں ایک سرخ نشان تھے، لہریں تھی سرخ۔ وہ شخص کہنے لگا اس کی آنکھوں میں یہ سرخ نشان ہے، یہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگے کہ کیا یہ ہمیشہ رہتے ہیں؟ حضور فرمانے لگے ہاں ہمیشہ رہتے ہیں۔ تو اس کو پتہ لگ گیا کہ یہ نبی ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مطلب رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرمانے لگے کہ اس کو واپسی لے جاؤ، ہم نے تورات انجیل میں پڑھا ہے کہ محمد عربی رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم جو عبداللہ کے بیٹے ہوں گے وہ نبی ہوں گے، ان کی نشانیاں ہم تورات میں پڑھ چکے ہیں۔ نبوت کی مہر لگی ہوگی۔ تو پھر وہ واپس لے آئے۔ کیوں لے آئے؟ کہ انہوں نے اس یہودی نے کہا تھا کہ اس کو واپس لے جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ کفار نجار اس بچے کو، اس رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کہیں معاذ اللہ قتل نہ کر دیں۔ تو پھر وہ وہاں سے واپسی لے آئے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر بڑھتی گئی۔ پھر میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ نکاح فرمایا، اور بھی میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح فرمایا۔ تو وہ پیش 40 سال کی عمر تھی کہ غار حرا میں جب میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر پہلی وحی نازل ہوئی، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام عبادت میں مشغول تھے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت زیادہ عبادت کیا کرتے تھے، بہت ہی عبادت میں مگن رہا کرتے تھے، مصروف رہا کرتے تھے۔ تو غار حرا میں حضرت جبرائیل رضی اللہ تعالی، حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے، تشریف لائے، حضور سے فرمایا اقرا، یعنی پڑھیے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا، نہایت ہی گرم جوشی کے ساتھ آپ سے زوردار دبایا، پھر چھوڑ دیا، پھر کہا اقرا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، آپ نے پھر وہی جواب دیا، تیسری مرتبہ پھر وہی جواب دیا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زور سے دبا کر چھوڑ دیا۔
پھر فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا آدمی کو خون کی پھٹک سے بنایا. پڑھو اور تمہارا رب ہی سب سے بڑا کریم ہے جس نے قلم سے لکھنا سکھایا آدمی کو سکھایا جو نہ جانتا تھا. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو پڑھایا کیونکہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما چکے تھے میں نہیں پڑھوں گا. تو اسی غار حرا میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی 40 سال کی عمر میں، اور بھی وحیاں آتی رہی، عمر بڑھتی رہی میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی. جب میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دین اسلام کی دعوت دی، اللہ کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے لوگوں کو بتوں کی پوجا کی بجائے ایک خدا کی عبادت کی دعوت دینے لگے. شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعوت کو خفیہ رکھا اور آپ قریش کی عام مجالس میں اعلانیہ طور پر دعوت نہیں دیتے تھے. تب اللہ کریم نے آیات مبارک نازل فرمائی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور اے محبوب اپنے قریب تر رشتہ داروں کو ڈراؤ. اپنے اعلانیہ طور پر یہ دعویٰ دینا شروع کیا. اب صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کر قریش کی مختلف شاخوں کو مختلف گروہوں کو پکار کر کہا اے بنی فہر اے بنی عدی، یہاں تک کہ لوگ جمع ہو گئے اور جو نہ آ سکا اس نے اپنا نمائندہ بھیج کر کہا کہ دیکھتے ہیں آخر بات کیا ہے. جب لوگ جمع ہو گئے تو آپ نے ان سے فرمایا اگر میں یہ کہوں کہ وادی کے اس طرف ایک لشکر جرار ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو کیا تم لوگ مجھے سچا مانو گے؟ سب نے کہا جی ہاں مانیں گے، ہم آپ کی تصدیق کریں گے کیونکہ ہم نے تو ہمیشہ آپ کو سچ بولتے ہی سنا ہے. تو حضور محتشم رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہیں قیامت کے سخت عذاب سے ڈراتا ہوں جو سب کے سامنے ہے. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اسلام کی دعوت پیش کرتے ہیں. جب میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے 10ویں سال طائف والوں کو اسلام کی دعوت پیش کی تو انہوں نے اسلام کی دعوت قبول کرنے کی بجائے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر ظلم و جبر کیے، اذیتیں تکلیفیں دی. آپ کے نالین مبارک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیاں مبارک نالین مبارک خون سے تر ہو گئے. فرشتے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لائے، عرض کرنے لگے اے اللہ کے رسول آپ جو چاہیں حکم دیں، اگر اجازت ہو تو طیف کے 2 مضبوط اونچے پہاڑوں کو ان پر الٹ دیں. ان کے جواب میں میرے آقا کریم علیہ السلام کے سنہرے الفاظ تو سنیے ذرا کیا ارشاد فرما رہے ہیں. سنیے میں یہ نہیں چاہتا کہ وہ ہلاک ہو جائیں بلکہ مجھے امید ہے کہ اللہ پاک ان کی نسلوں سے ایسے بندے پیدا کرے گا جو صرف خدا کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں گے. یہ تھے میرے آقا کریم علیہ السلام کے سنہرے الفاظ.
کیونکہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو معلوم تھا، پتا تھا کہ انہی میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو مجھے مانیں گے، جو مجھے جانیں گے، پہچانیں گے کہ ہاں میں واقعی رسول ہوں، اور ایک خدا کی بندگی کریں گے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ آپ کو معلوم تھا جب آپ نے طیف کے سفر سے واپسی لی تو آپ رات کے وقت تہجد پڑھ رہے تھے۔ تہجد کے وقت جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو جنات کا ایک گروہ آپ کی بارگاہ میں آیا، آپ تلاوت فرما رہے تھے، وہ آیا مسلمان ہو کر چلا گیا، دوسرا گروہ آیا مسلمان ہو کر چلا گیا، تیسرا گروہ آیا مسلمان ہو کر چلا گیا، فوج در فوج آنے لگی، مسلمان ہو کر چلے گئے۔ ایسے ہی میرے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام عام کیا، اپنی محبت عام کی، اللہ کی محبت عام کی، دین اسلام پھیلایا، دین پھیلایا، لوگوں کو نیکی کی دعوت دی، اسلام کی دعوت دی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تکلیفیں برداشت کر کے لوگوں کو نیک راہ پر لگانے، ان کو نصیحت کرنے، اسلام کی دعوت دینے تشریف لائے، اور میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام یہ سب کام کرتے رہے، اللہ کے دین کو پھیلاتے رہے، دین اسلام پھیلاتے رہے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر گزرتے رہی، لوگ جوگ در جوگ اسلام میں داخل ہونے لگے، یہاں تک کہ کافی بے انتہا لوگ اسلام میں داخل ہو چکے تھے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت میں، دین اسلام کی تبلیغ میں، اللہ کی بندگی میں عمر گزرتی رہی، دین اسلام کا پیغام پھیلاتے رہے۔ آپ نے شادیاں کی، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگیں لڑی، اسلام کے پرچم کو بلند کیا۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر قرآن شریف نازل فرمایا گیا، قرآن پاک نازل کیا گیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزات تو بے شمار ہیں، جتنے معجزات بیان کرتے جائیں، جتنے معجزات بیان کرتے جائیں بہت کم ہیں۔ ٹائم کی قلت ہونے کی بنا پر آپ کے سامنے ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام بہت مشہور و معروف واقعہ ہے کہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے چاند کو 2 ٹکڑے کیے۔ تو جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے تو کفار نجار کہنے لگے یہ تو جادو ہے، ہماری نظر کو بند کیا گیا ہے، نظر بند کیا گیا ہے۔ جب اس پر تحقیق کی گئی تو کچھ مسافر آئے ہوئے تھے، تو ان سے پوچھا کہ آپ نے چاند کو دیکھا ہے کہ 2 ٹکڑے ہوئے تھا آج؟ تو انہوں نے کہا ہاں ہم نے دیکھا تھا کہ آج چاند 2 ٹکڑے ہوا تھا۔ تو پھر کفار مشرکین منہ لٹکائے رہ گئے، ان کے انکار کا اب کچھ جواب ہی نہ ملا۔ یہ تھا میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا چاند کو 2 ٹکڑے کرنے کا معجزہ۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی
4 صاحبزادیاں اور 3 صاحبزادے تھے۔ اس میں تھوڑا اختلاف ہے، کچھ روایتوں میں 2 ملتے ہیں، کچھ میں 3 ملتے ہیں۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صاحبزادے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گزرتی گئی، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات کی تعداد میں بھی اختلاف ہے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی 11 ازواج مبارکہ، جن میں سے 6 کا کچھ نام بتاتا چلوں آپ کو۔ حضرت خدیجہ، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، حضرت ام حبیبہ، حضرت ام سلمہ، حضرت سودا رضی اللہ عنہن، اور 4 حضرت زینب بنت جیش، حضرت میمونہ بنت زینب بنت خزیمہ، حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہم۔ یہ 4 ازواج مبارکہ قریش سے تھی، اور ایک عرب سے ہے، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ، غیر عربی بنی اسرائیل سے ہیں۔ یہ تھی امہات المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہم، جو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرہ، ازواج پاک ہیں۔ حضرت ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرض میں، سیری مرض میں وفات شریف ہوئی۔ فرماتی ہیں کہ نماز کو پابندی سے ادا کرتے رہے اور اپنے غلاموں کا خیال رکھو۔ ہجرت کا 11واں سال تھا، 20 یا 22 سفر کو اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنت البقیع آدھی رات کو تشریف لے گئے۔ وہاں سے واپسی تشریف لے آئے تو مزاج مبارک ناساز ہو گیا، کچھ دن عدالت بہت بڑھ گئی۔ آپ تمام ازواج مطہرات کی اجازت سے حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے مبارک میں تشریف فرما ہوئے۔ پیر کے دن ربیع الاول کے مہینے میں آپ نے رحلت فرمائی۔ مشہور قول کے مطابق 12 ربیع الاول ہجرت کے 11ویں سال آپ نے ظاہری طور پر اس دنیا سے پردہ فرمایا۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں۔ یہ تھی میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مختصر سیرت رسول شان مبارکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اسی طرح میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان مبارکہ سننے سنانے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ میلاد النبی، میلاد کا موسم جاری و ساری ہے، تو آپ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنا ہو سکے درود و سلام کے نذرانے پیش فرما کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کی کوشش فرمائیں، کیونکہ میرے آقا کریم علیہ السلام جس سے جتنا خوش ہوں گے، جس سے جتنا راضی ہوں گے۔ اور دوسری بات آپ کو بتاتا چلو، اپنے ماں باپ کو راضی کریں۔ اگر آپ کے ماں باپ آپ سے راضی ہیں تو محبوب خدا راضی ہے، اور محبوب خدا راضی ہے تو محبوب کا خدا راضی ہے۔ جب خدا راضی ہے تو انشاءاللہ جنت میں ضرور جائیں گے انشاءاللہ۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کیا کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کیا کریں۔ نماز میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔
نماز بھی ادا کیا کریں، کیونکہ نماز فرض عین ہے، ہر مسلمان مرد عاقل بالغ پر فرض ہے۔ آپ سے گزارش یہی ہے کہ آج کے بعد توبہ کر لیں کہ ہم سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوگا، اور انشاءاللہ 5 وقت نماز پڑھنے کی، درود السلام پڑھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ پاک ہم سب کو خوش آباد تندرست رکھے، آمین بجاہ النبی الامین، وصلی اللہ تعالی علی محمد وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم، وصلوا علیہ وسلموا تسلیما۔